السلام علیکم عزیز طالبات، آپ کو نہم جماعت میں خوش آمدید ہے۔ نہم جماعت میں ہشتم جماعت سے تھوڑی سی تبدیلی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ہشتم جماعت میں آپ میتھس ریاضی پڑھتے تھے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ ہشتم جماعت میں آپ جو ریاضی پڑھتے تھے، آپ کو ایک ہی کتاب میں پورا ریاضی پڑھنا ہوتا تھا۔ یہاں نہم جماعت میں آپ کو ریاضی کے دو حصے ملیں گے، ریاضی حصہ اول، ریاضی حصہ دوم۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کتاب یہاں پر آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، ریاضی حصہ فرسٹ یعنی میتھ فرسٹ، یہ ایک کتاب آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ ریاضی حصہ اول، ریاضی حصہ دوم، دو پارٹ اس کے میتھس کے ہو جائیں گے۔ میتھ فرسٹ یعنی ریاضی حصہ اول میں آپ کو الجبرا پڑھنے کو ملے گا۔ ریاضی حصہ اول، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب آپ کے پاس آ گئی ہوگی۔ اس کتاب کو اگر ہم اچھی طرح سے اس کا مشاہدہ کریں، جیسے کہ کہا گیا ہے کتابیں ہماری سب سے اچھی ساتھی ہوتی ہے، تو ہم کو کتاب کا پورا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ کتاب کو پہلے ہم کو پورا دیکھنا چاہیے، اس کو پورا ذہن میں بٹھانا چاہیے اور کتاب سے دوستی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہاں ریاضی حصہ فرسٹ، نویں جماعت، اس کا اگر ہم فرنٹ دیکھیں، فرنٹ پیج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ دیکھیں گے ایک باکس دیا گیا ہے۔ اس باکس میں مساواتیں دی گئی ہے، آپ کو دیکھیں گے یہاں آپ یہ ضابطے ہیں۔ آپ نے کثیر رکنی جو ہم نے پڑھا تھا 8ویں جماعت میں، یہ ضابطے ہم نے وہاں تینوں دیکھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک پڑھائی کا کمرہ دیا گیا ہے، بلیک بورڈ ہیں، ٹیبل دیا گیا ہے، کرسی پر ایک لڑکا بیٹھا ہے اور میتھس کی کچھ شکلیں بنا رہا ہے۔ میتھس کے سب یہاں پر جو بھی آپ کو کمپاس باکس میں سامان لگتے ہیں وہ یہاں سے تمام دیے گئے ہیں۔ بازو میں ایک لڑکی کھڑی ہے، یہ دونوں پڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں کون پڑھ رہا ہے، کون سیکھ رہا ہے، کون سکھا رہا ہے؟ آپ غور کریں اس کو۔ اب یہاں دیکھیں، پہلا جو اس کا صفحہ ہے، آپ اس میں دیکھیں گے ریاضی حصہ اول نام دیا گیا ہے 9ویں جماعت کے لیے، مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پستک جو پونا میں ہے، یہ نصابی کتابیں تیار کرتا ہے۔ نیچے بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک ہولوگراف بنا ہوا ہے۔ یہ نشان جو آپ دیکھیں، 8ویں میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ اگر آپ موبائل سے اس کو اسکین کریں گے تو آپ کو اس کی پوری معلومات جو یہاں دی گئی ہے وہ آپ کو نیٹ کے ذریعے مل جائے گی۔ جگہ جگہ کتاب میں اندر اس طرح سے یہ بنا ہوا ہے، آپ کو ملے گا۔ آپ اس کو اسکین کریں گے، آپ کو پوری معلومات اس کی مل جائے گی۔ اس کے بعد کا جو صفحہ آپ دیکھیں گے، یہاں پر پرنٹنگ کی تاریخ دی گئی ہے، کافی معلومات یہاں پر دی گئی ہے۔ جو پہلے کتاب بنتی ہے انگلش میں، اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، تو ٹرانسلیشن جو کرتے ہیں، ابھی جیسے یہاں اردو ٹرانسلیشن جس نے کیا ہے ان کے نام دیے گئے ہیں، پوری کمیٹی کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے بھارت کا آئین دیا گیا ہے، بھارت کا آئین جو آپ پڑھتے ہی ہیں، راشٹر گیت دیا گیا ہے، حید دیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم حمد میں پڑھتے ہیں۔ پیش لفظ میں آپ کو اس کو اچھی طرح سے گھر پر پڑھ لینا ہے۔ آپ سے مخاطب ہوا گیا ہے، یہاں پر آپ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ عزیز طلبہ، 9ویں جماعت میں آپ کا استقبال ہے۔ اس کو آپ کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کتابوں میں صرف ہم جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے وہیں پر جاتے ہیں اور وہیں سے ہم شروع کر دیتے ہیں پڑھائی،
لیکن ہم کو ہر صفحے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، ہر صفحے کو اچھی طرح سے پڑھ لینا چاہیے۔ اس صفحے پہ ہم دیکھیں گے کہ فہرست دی گئی ہے، اس کو الگ الگ حصوں میں، 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پورے سلیبس کو زمرے دیے گئے ہیں، اکائیاں دی گئی ہیں، اور کون کون سی صلاحیتیں ہمیں یعنی اس سے حاصل ہوگی یہ دیا گیا ہے۔ 3 کالم دیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ دیا گیا عادات کا علم۔ عادات کے علم میں 2 اسباق ہم پڑھنے، سیٹ حقیقی عادات، یہاں پر ہم پڑھیں گے 2 اسباق اس میں آئیں گے عادات کے علم میں۔ یہ دونوں سبق ہم کو پڑھنا رہیں گے۔ سیٹ سبق جو ہم پڑھیں گے اس میں جو صلاحیتیں ہمیں ملے گی سیٹ اور ضمنی سیٹ کے بارے میں، محدود اور لامحدود سیٹ، وین خاکے کی مدد سے سیٹ کا اظہار، یہ چیزیں ہم کو یہاں سیٹ سبق میں سیکھنے کو ملے گی۔ تو اس طرح سے اس کے زمرے دیے گئے ہیں۔ پہلا زمرہ ہے عادات کا علم، دوسرا زمرہ ہے الجبرا۔ الجبرا میں کثیر رکنیاں، 2 متغیر خطی مساواتیں، یہ 2 اسباق ہم کو پڑھنے کو ملیں گے۔ یہ 2 اکائیاں یہاں پر دی گئی ہیں، اور یہ دونوں سبق کے کچھ معلومات ہم نے 8ویں جماعت میں حاصل کی ہے۔ 10ویں جماعت کے تعلق سے بھی ہم کو یہ دونوں اسباق ضروری رہیں گے، اس پر ہم کو زیادہ دھیان دینا رہے گا۔ تیسرا زمرہ دیا گیا یہاں پر کاروباری ریاضی، معاشی منصوبہ بندی، یہ سبق بھی ہمارے لیے ضروری ہے، 10ویں جماعت میں بھی ہے، اس لیے اس کو ہم کو خاص طور سے دھیان دینا ہوگا۔ معاشی منصوبہ بندی اور نسبت اور تناسب، یہ کاروباری ریاضی کے تعلق سے دیا گیا ہے۔ تو اس میں معاشی منصوبہ بندی جو ہے یہ 10ویں جماعت میں بھی ہے، اس لیے تھوڑا اس کو ہم کو دھیان دینا رہے گا۔ چوتھے زمرے میں ہم یہاں دیکھیں گے شماریات ہیں۔ شماریات یہ پہلے سے ہم جانتے ہیں کیا ہیں۔ شماریات سبق سے یہاں پر ہم کو تعددی جدول بنانا اور مرکزی رجحان کے پیمانے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، 10ویں جماعت میں بھی ہے، اس پر بھی ہم کو زیادہ دھیان دینا ہوگا۔ متوقع جو صلاحیتیں ہم کو حاصل ہونی ہیں یہاں پر دیا گیا ہے کہ جماعتیں ہم تیار کرتے ہیں، جماعت جو جدول تیار کرتے ہیں تو جماعت بند اور غیر جماعت بند، 2 طرح کی جدول اس میں ہم کو سیکھنی رہے گی، اجتماعی تعددی جدول سیکھنی رہے گی۔ تو یہاں یہ پورا ہم کو اچھی طرح سے گھر پر دیکھ لینا ہے کہ کون کون سی صلاحیتیں متوقع ہیں، کون کون سی اکائیاں ہیں، اور زمرے کیا کیا دیے گئے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ 4 زمرے دیے گئے ہیں، اور ان 4 زمروں کے تعلق سے یہاں اسباق کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اگلے صفحے پہ اگر ہم جاتے ہیں تو یہ اساتذہ کے لیے معلومات ہی ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجربے، ابھی ہم نے جیسے کہ ہر سبق کے متعلق یہاں تجربات دیے جائیں گے، تجربات ہم کو کرنے رہیں گے، اس کی باقاعدہ ایک نوٹ بک رہے گی، اس میں آپ کو اس کو لکھنا رہے گا، یہ تجربات ہم کو کرنا رہیں گے۔ فہرست یہاں پر دی گئی ہے، اسباق کی فہرست ہیں، یہاں ابواب دیے گئے ہیں، صفحات دیے گئے ہیں، یہ پوری کی پوری فہرست آپ اپنی نوٹ بک میں اتار لیں، یعنی جو زمرے کے حساب سے فہرست دی گئی ہے اور یہ دوسری فہرست، یہ دونوں فہرست آپ کو اپنی نوٹ بک میں اتار لینا ہے، جیسی ہے ویسے ہی۔ جیسے بھی یہاں پہلا سبق دیا گیا سیٹ، دوسرا حقیقی عادات، تیسرا کثیر رکنیاں، چوتھا نسبت اور تناسب، پانچواں 2 متغیر خطی مساواتیں، چھٹا یہاں پر دیا گیا ہے معاشی منصوبہ بندی، اور 7واں دیا گیا ہے شماریات۔ اس طرح سے یہاں پر 7 اسباق ہیں۔ یہ 7 اسباق جو ہے آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنے اسباق آپ کو 9ویں جماعت میں پڑھنے ہیں۔ سبق کے نام یاد ہونا چاہیے، اسباب جو ہیں یہاں پر اگر ہمیں یاد رہیں تو آسانی رہتی ہے۔ تو آپ کو 2 فہرست آپ کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لینی ہے۔ پہلی فہرست یہ ہے جو کہ زمرے کے متعلق دی گئی ہے، اور دوسری فہرست یہاں پر ابواب کے ساتھ دی گئی ہے کہ 7 ابواب یہاں پر دیے گئے ہیں، اور یہ 7 ابواب جو ہیں فہرست کے جیسی دی گئی ویسی کی ویسی آپ کو نوٹ بک میں لکھ لینی ہے۔ اب یہاں جب ہم سبق شروع کرنے جائیں گے، پہلا سبق ہم سیٹ انشاءاللہ اس کے بعد شروع کریں گے۔ امید ہے طالبات آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ اس کو سمجھ لیں گے، دونوں فہرست آپ اتار لیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو لال رنگ کا سبسکرائب لکھا ہوتا ہے اس کو کلک کیجئے، اور لائک کا بٹن جو ہوتا ہے اس کو بھی کلک کیجئے۔ اللہ حافظ۔